تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کی دلا سے بھول گئے؟ اللہ تو فرماتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پہ بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کون پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی تو ایک ایک لمحہ گراں گزرے کہ فقط ایک رات کاٹنی مشکل ہو جائے، اور کبھی آسانی ہی آسانی۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے۔ تکلیف راحت میں اور بے چینی طمانیت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجیے۔ کتنی اپنایت ہے نا سورہ یوسف کی اس آیت میں کہ بے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اس سے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، اور رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف باہر دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ میں جہاں بھی رہوں، جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دیں، اور مجھے اتنا مضبوط بنا دیں کہ شیطان کا مجھ پر
کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کر کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بے عیب نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔ کہنے لگی میں جس سے محبت کرتی ہوں اسے جدا کر دی جاتی ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو یا پھر خواب ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میری پہلی ترجیح وہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں جیسے وہ میرا ہے۔ یہ دل بار بار ٹوٹتا ہے اور وہ اسے بار بار اپنی محبت کی پیوند لگاتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو لوٹ کر بالآخر اسی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ رب ہے جو محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کے دیے درد کی وجہ بھی محبت ہوتی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، ہاں لیکن اس کی محبت کے قانون ذرا مختلف ہیں۔